نشریات ہماری بعنوان شان حسین جاری ہے. اس سیگمنٹ میں کوشش ہے کہ کربلا کے واقعات ظاہر ہے اتنی بڑی داستان ہے، واقعات در واقعات ہیں، تو ذرا ہم ایک واقعے پر جناب مولانا کمیل مہدی صاحب کو ہم زحمت دیں گے کہ اگر وہ داستان، وہ کہانی وہ ہمیں بتا سکیں. جناب مولانا کمیل مہدی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. بہت شکریہ وقت دینے کا. اچھا مولانا صاحب، ہم جس طرح واقعہ کربلا ہر موڑ پر ایک داستان ہے، یعنی میں سوچتا ہوں کہ 28 رجب سے شروع کریں کہ جب امام علی مقام مدینے سے نکلے ہیں تو وہ خود اٹ سیلف کیا کوئی کم مصائب ہے. حالانکہ ابھی تو دور کربلا ہے، ابھی تو کربلا شروع بھی نہیں ہوئی. لیکن میں سوچتا ہوں ایک عام آدمی، ایک مجھ جیسا گناہ گار جب وہاں جا رہا ہوتا ہے اور جب نکل رہا ہوتا ہے، حالانکہ میری ظاہر اس انداز سے تو وابستگی نہیں ہے اس شہر سے، میری تو وابستگی کہ میرے آقا کا روزہ ہے، لیکن میری وہ وابستگی کہاں. تو بھی جب انسان نکل رہا ہوتا ہے اس شہر سے تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، بار بار مڑ کے دیکھ رہا ہوتا ہے. تو امام علی مقام کا مدینہ چھوڑنا وہ پوری ایک غم کی داستان ہے. امام علی مقام کا مکہ پہنچنا ایک داستان ہے. مکہ چھوڑ کے چلے جانا، میں بھی ایام میں سوچ رہا تھا کہ ابھی کوئی مجھ سے، ابھی جب میں تیاری کروں عرفات سے نکلنے کے لیے، ابھی کوئی مجھ سے کہیں واپس ملک جانا ہے تو کیا گزرے گی مجھ پہ، حالانکہ کوئی موازنہ تو بنتا ہی نہیں ہے. تو مکہ چھوڑنا وہ ایک غم کی داستان ہے، کربلا پہنچنا ایک غم کی داستان ہے، کربلا میں ایک ایک دن ایک غم کی داستان ہے، شب عاشور ایک داستان ہے. لیکن میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ وہ جو منظر ہوگا کہ جب یعنی ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے، خیموں میں بیویاں ہیں، اور اب وہ ہستی جا رہی ہے کہ جو صبح سے جب بھی کوئی جا رہا ہوتا ہے شہید ہونے کے لیے تو اس کو رخصت کرتا ہے امام حسین، اور جب کوئی شہید ہو جاتا ہے تو اس کے لاشے پر جاتا ہے اور پھر لاشا خیموں میں لے کر آتا ہے. اب جب تو بیویوں کی تو تمام امیدوں کی آس وہ امام علی مقام ہے نا. اب جب وہ جا رہے ہوں گے، اب جب وہ خیموں میں آئے ہوں گے کہ اب میں بھی جا رہا ہوں، تو بیویوں کے دل میں کیا گزری ہوگی کہ اب کیا ہے، یہاں پہ سامنے 30,000 کا لشکر ہے جو خون کے پیاسے ہیں، جنہوں نے سب کو شہید کر دیا ہے، اور امام علی مقام بھی جا رہے ہیں. مجھے وہ اشعار یاد آتے ہیں، اور میں آپ سے چاہوں گا کہ پھر آپ رخصت امام حسین کی داستان بتائیے گا. رن کو جاتے ہوئے، سر جھکائے ہوئے، شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع، آیا وقت سفر اے بہن آج ہم ہو رہے ہیں جدا. الوداع الوداع. اور شاہ بڑھ کر بہن کے گلے لگ گئے اور دکھیا بہن سے یہ کہنے لگے، میری مظلوم پیاسی مسافر بہن، تیرا حافظ خدا. الوداع الوداع. جس سے ڈرتی تھی تم وہ گھڑی آ گئی، دیکھو چاروں طرف تیرگی چھا گئی، دشت پرہول میں شام ہونے کو ہے، لو مسافر چلا. الوداع الوداع. اور بڑی الفت تھی اپنی سکینہ سے، تو لے کے بالی سکینہ کو آغوش میں، ننے ننے سے ہاتھوں کے بوسے لیے، شہ نے حسرت سے بیٹی کو تکتے ہوئے آہ بھر کر کہا الوداع الوداع. اور پھر یہ شعر کہ آیا خیمے سے باہر جو مولا میرا، بھائی بیٹا بھتیجا کوئی بھی نہ تھا، تو ایک حسرت سے چاروں طرف دیکھ کر شہ نے خود ہی کہا الوداع الوداع. اور جب تڑپ کر کہا میرے شیروں اٹھو آؤ، زینب کے بھائی کو رخصت کرو، ایک ایک لاش بے سر سے آئی صدا، اے شہ کربلا الوداع الوداع. تو یہ امام علی مقام اب خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، یہ بتائیے گا. امام حسین کی والدہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے ایک منقول بات ہے کہ بعض سادات کرام علماء کو عالم خواب میں، عالم مکاشفہ میں بی بی نے آ کر یہ فرمایا تھا کہ تم میرے بیٹے حسین کے مصائب تو پڑھتے ہو لیکن سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتے. اچھا. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے فرزند کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ رخصت کے مصائب، جب وہ اپنی بہن زینب سے رخصت ہو رہے تھے. یعنی بی بی گویا فرمانا چاہتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے تیر و تلوار سے بھی بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب وہ آقا زادیوں سے ودا ہو رہے تھے، اپنی بیٹی سے ودا ہو رہے تھے، یہ اس سے زیادہ ایک سخت منزل تھی. کیونکہ امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فہذا آخر الاجتماع، یہ ہماری آخری ملاقات ہے. اب ساری بیویاں جمع ہو گئی تھیں، بکھرائے بال اہل حرم ساتھ ساتھ تھے، اور پٹکے میں شاہدین کے سکینہ کے ہاتھ تھے. چونکہ جب بھی کوئی شہید جاتا تھا تو بیویوں کے دل کو تسلی ہوتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام تو ہیں. اب آخر میں خود امام حسین جب تشریف لے جا رہے تھے تو امام نے فرمایا کہ ایتینی بثوب انیق، اپنی خواہر سے فرمایا کہ میرے لیے ایک پھٹا پرانا لباس لا دو
کہ میں اپنے لباس شہادت کے اندر اسے پہن لوں، تاکہ جب میری شہادت کے بعد میرے اس لباس کو لوٹا جائے تو ایک لباس میرے بدن پر باقی رہ جائے۔ تو پھر بی بی اس لباس کو لے کر آئیں، یعنی یہ کہ جس کے لیے جنت سے لباس آیا تھا نا، اس نے لباس شہادت کو پہن لیا اور آگے بڑھ کر شہزادی زینب سے فرمایا کہ آپ اپنے بازوؤں سے ردہ ہٹائیے تو میں چومنا چاہتا ہوں آپ کے بازوؤں کو۔ تو بیوی نے فرمایا کہ آپ اس خاص وقت پر یہ عمل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ امام نے فرمایا کہ مجھے میرے بابا نے وصیت کی تھی 21 رمضان کی آخری لمحات میں کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کی خواہر اسیر ہوں گی، تو اس وقت نہ میں موجود ہوں گا نہ حسن موجود ہوں گے، تو میری نیابت میں میری بیٹی زینب کے بازوؤں کا بوسہ لیجیے گا۔ اور اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہا آگے بڑھیں اور انہوں نے بھی تحت الحنک ہٹا کر امام مظلوم کے گلے کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ ماں کی بھی وصیت تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ جب اس گلے پہ خنجر چلے گا۔ اس لیے کہ کربلا کی داستان کا ذکر تو امام حسین کی جب ولادت ہوئی تھی تو رسول اللہ روئے تھے، تو پورے خانوادہ اہل بیت کو پتہ تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو بی بی فاطمہ وصیت کر کے گئی تھیں بی بی زینب کو کہ میں تو نہیں ہوں گی، لیکن میری نیابت میں حسین کے خوش گلے کا بوسہ آپ لے لیجیے گا۔ اس کے بعد امام حسین تشریف لے گئے بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، جو ایک خیمے میں تھے اور شدید غش کے عالم میں تھے، اور اس وقت بیدار فرمایا امام کو، جو امام کے بیٹے ہیں امام حسین کے وہ، اور جیسے ہی وہ بیدار ہوئے تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو اسپیسیفکلی مقتل میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، لیکن آپ عالم تصور میں سوچتے ہیں کہ جب امام تشریف لائے ہوں گے وہاں تو کیا کیفیت ہوگی۔ یقیناً ان کے لباس پر علی اکبر کا خون ہوگا کیونکہ وہ تو شہید ہو چکے ہیں، حضرت قاسم کا خون ہوگا، کمر ان کی ٹوٹی ہوئی ہے مولا عباس علیہ السلام کے غم سے کیونکہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، ان کے چہرے پر شاید حضرت علی اصغر کا خون ہوگا کیونکہ وہ بھی شہید ہو چکے ہیں۔ تو جب بیمار بیٹے نے اپنے باپ کو دیکھا اس کیفیت میں تو پوچھا کہ این اخی علی الاکبر، بابا میرے بھائی علی اکبر کہاں ہیں؟ کیونکہ وہ تو صبح سے بہت شدید غشی کے عالم میں تھے۔ تو فرمایا قد قتل، مار دیے گئے۔ کہا این امی العباس، تو بابا چچا عباس کہاں گئے؟ کہا قد قتل، وہ بھی مار دیے گئے۔ تو امام زین العابدین پوچھتے گئے تو امام حسین نے صبح عاشور سے عصر عاشور تک کی داستان ایک فقرے میں مکمل کی کہ لیس فی الخیام رجل الا انت و انا، اس وقت خیموں میں مردوں میں آپ کے اور میرے علاوہ کوئی نہیں بچا ہوا۔ تو وہ ایک جملہ ہی پورا مرثیہ ہے، یہ پوری عاشور کی داستان ہے ایک فقرے میں۔ تو امام زین العابدین السلام اٹھے اور اپنی کمر کو تھاما اور فرمایا کہ پھوپھی اماں شہزادی زینب سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ میری تلوار تو لائیے گا، اس لیے کہ میرا بابا اکیلا رہ گیا، بالکل تنہا رہ گیا، تو میں کیسے اس بات کو ضبط کروں کہ اب میرے بابا جا رہے ہیں مقتل میں۔ تو فرمایا امام حسین علیہ السلام نے کہ بیٹا آپ صبر کیجیے گا، سار امامت تعلیم فرمائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے کوئی اور ذمہ داری رکھی ہے۔ اور اس کے بعد امام وہاں سے ودا ہو کر آئے اور آخر میں ساری بیبیوں کو سلام کیا، علیکن من السلام، یعنی اپنی بہنوں کو سلام کیا، بی بی ام کلثوم، بی بی زینب سلام اللہ علیہما، ازواج کو سلام کیا، بی بی ام رباب کو اور بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کو، اور ایک بی بی تھیں کہ جنہیں حسین ماں کہتے تھے، تو فرمایا کہ اے میری ماں فضا، آپ پر بھی حسین کا آخری سلام۔ لیکن ایک سب سے سخت جو منزل تھی وہ ایک 4 سال کی بچی کی ہے، اس لیے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام خیمے سے باہر آئے تو پہلے تو یہ مقتل میں جملہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے فرمایا کہ یا مسلم ابن عقیل ویا ہانی ابن عروہ ویا حبیب ابن مظاہر ویا یحییٰ ابن کثیر ویا مسلم ابن اوسجا، اپنے اصحاب کے نام لیتے رہے، عباس کو پکارا کہ ما لکم یا ابطال الصفا ویا فرسان الحیجہ، اے میدان میں شیروں کی طرح دھاڑنے والوں کہاں ہو، تمہارا مولا بھی تنہا رہ گیا ہے۔ اس لیے کہ جب امام سوار ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی آتا تھا، حضرت علی اکبر، حضرت عباس علیہ السلام سوار کروانے کے لیے امام کو۔ تو کیفیت یہ تھی کہ نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ تو اس وقت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سوار کیا، لیکن وہ ذوالجناح آگے بھی نہیں بڑھتا، امام کے گھر کا ذوالجناح ہے تو وہ عام گھوڑوں کی طرح نہیں ہے، وہ اس نے اپنی نظروں سے جب اشارہ کیا تو دیکھا امام نے کہ ایک 4 سال کی بچی ہے کہ جو ذوالجناح سے لپٹ کر یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے بابا کی ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ امام حسین علیہ السلام اترے، میں نے عرض کیا کہ خانوادہ اہل بیت میں سب کو پتہ ہے کہ کربلا کا واقعہ ہونا اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، تو بی بی سکینہ روک نہیں رہی کہ میرے بابا روکنے کی وجہ سے شہید نہیں ہوں گے۔ تو گویا پھر کیا ہے، اگر اس کو ایک مرثیے کے فقرے میں کہہ سکوں کہ بی بی یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک بار اور مجھے گود میں لے لو بابا، کہ ایک آخری بار، اس لیے کہ یہ آخری موقع تھا کہ جب باپ نے بیٹی کو پیار کیا، اس کے بعد تو پھر شمر کے تماچے تھے، عمر سعد کے کوڑے تھے،
اور بی بی سکینہ کہتی ہیں کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مختل میں چلی آؤں گی بابا. فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر، سینے پہ سلائیں گی تمہیں رات میں مادر. اب 4 سال کی بچی ہیں تو وہ پوچھ رہی ہیں، وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی اصغر. شہ نے کہا بس ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آ کر وہیں سوئیں گے بی بی. وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے نہ بولوں گی اب یا شہ ابرار. اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، اچھا نہ اگر کیجئے جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر وہ دل افگار. کیسی ہیں یہ باتیں میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا. تو امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ کیا کہتے ہیں امام. بس یہاں پر میر انیس جب مرثیہ لکھ رہے ہیں نا، گویا اس کی تشریح کرنے والوں نے یہ لکھا ہے کہ بی بی سکینہ نے اب وہ بات کہہ دی ہے کہ اب امام حسین السلام کے پاس گویا کوئی جواب نہیں بن پا رہا کہ وہ کیا کہیں. تو بس اتنا کہا لو رو نہ اب صبر کرو باپ کو جانی، کچھ دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، عباس کے لیے کچھ کہہ کے آؤں. اودے ہیں لب لال ہے یہ تشنہ دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی. محبوب الہی کے نواسے ہیں سکینہ، ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ. امام حسین علیہ السلام اس عجیب کربناک رخصت سے چلے اور پہنچے مقتل میں. تو بہرحال پھر شیر خدا کے بیٹے ہیں، انہوں نے بے پناہ جنگ کی. اب وہ بچی کے جو سب سے آخر میں رخصت ہوئی ہے، ودا ہوئی ہے، جب امام کا زلجنہ واپس پلٹا خالی تو وہی بچی سب سے پہلے آئی اور اس نے پوچھا کہ یا جواد و سخیہ بھی ہم قتلت شانہ، یہ بتا کہ جب میرے بابا کو مارا تو بی بی سکینہ نے یہ نہیں پوچھا کہ تلواریں کتنی لگیں، نیزے کتنے لگے، کہا کیا بابا کو پانی پلایا تھا، ہم قتلت شانہ، یا میرا بابا پیاسا مارا گیا. کیونکہ امام حسین السلام کے اس وقت آخر کی کیفیت یہ ہے کہ امام کے جسم پر تیروں نے اپنا مسکن بنا لیا تھا، یہ مقتل میں فقرہ ہے. تو الگ الگ لوگوں کے ان شقیوں کے نام لکھے ہوئے کہ ایک نے آ کر امام کی ہسلی کی ہڈی پہ وار کیا، کسی نے بازو پہ وار کیا، کسی نے حلق پہ، حسین ابن نمیر نے حلق پہ نیزہ مارا، کسی نے پشت سے مارا نیزہ، پھر ایک نے پتھر اٹھایا، کچھ کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں. اس کے بعد ایک فقرہ ہے کہ عمر سعد نے کہا کہ بس اب جلدی تمام کرو حسین کا کام. تو شمر آگے بڑھا. میں اپنے تمام ناظرین سے، مجھے پتہ ہے کہ بڑا کردناک ہے یہ فقرہ، میں معافی مانگ کر یہ کہہ رہا ہوں. فَرَفَضَهُ بِرِجْلِهِ، شمر نے اپنے پیر سے حسین کو سیدھا کیا. وَجَلَسَ عَلَى صَدْرِهِ، اور امام حسین کے سینے پر وہ بیٹھ گیا. أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، یہ سب میں مقتل پڑھ رہا ہوں، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی داڑھی کو پکڑ لیا. اور اس وقت لقد سکنت حواسک، امام حسین السلام نے اپنی سانسیں روک لی تھیں. وبقیت انفاسک، امام کیوں؟ اس لیے کہ جب کسی کو ذبح کیا جائے تو اور زیادہ تڑپتا ہے. شاید وجہ یہ ہو کہ بہت سکون سے خدا کی طرف چلا ہے حسین، پتہ چلے نہ یہ ماں کو تڑپ رہا ہے حسین. جزاک اللہ، بہت بہت نوازش. ابھی وقفہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ اس طرز کی ہم ایک اور نشست رکھیں گے کہ جس میں ایک اور شہید کربلا کہ جن کی داستان ایک اعتبار سے ایک اور کردار کربلا، میں کہوں نہ کہ ایک اور کردار کربلا، جن کی داستان ایک اعتبار سے سب شہداء سے مختلف ہے اور دردناک ہے اور کربناک ہے، بہت کٹھن ہے. وہ کون ہے وہ کردار کربلا اور ان کی کیا داستان ہے، یہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب سے ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.